کیا ظلم کس طرح مارتے تھے آپ کو؟ ہم لوگوں کو اس طرح کا مارا گیا ہے کہ ہم لوگوں پہ تشدد اتنا کیا گیا کہ ہماری باڈی پہ اتنے نشان ہیں کہ ہم دکھا بھی نہیں سکتے، نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں۔ ہمیں جوتیوں سے مارا گیا، پائپ سے مارا گیا، جو کھانا بنانے والے آپ کو بھی مارا گیا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا کرائم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور آج کی جو کہانی ہے وہ سٹے وٹے پہ ہے۔ دو دوستیں جو بچپن کی دوستیں، ان کی شادی ان کے ہی بھائیوں سے آپس میں ہو گئی۔ اس کے بھائی سے اس کی شادی، اس کے بھائی سے اس کی شادی سٹے وٹے میں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ان کے دونوں کو اپنے اپنے گھر سے نکال دیا گیا اور پھر اپنے گھر والوں نے، مطلب شوہر نے بھی نکال دیا اور اپنے گھر والوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر یہ بھاگ آئیں اور اپنے گھر سے نکل کے اب خود رہ رہی ہیں۔ کیا ساری کہانیاں سٹے وٹے نے ان کی زندگی کیسے تباہ کی وہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مہنور۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آپ پہلے بتائیں، آپ دونوں کی شادی جو ہے وہ سٹے وٹے میں ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ آپ سٹا وٹا کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی کہ اچھا، آپ دونوں کی شادی ایک دوسرے کے بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ اس کے بھائی سے آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کے بھائی سے اس کی شادی، لیکن آپ کی مرضی نہیں تھی؟ نہیں، ہماری مرضی ذرا سی بھی نہیں تھی۔ کیسے ہوئی شادی؟ شادی ہماری ایسے ہوئی، ان کا رشتہ آیا تھا میرے بھائی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے اس کا بھی لینا، اگر ہم اس کا بھی لیں گے تو پھر میرے گھر والوں نے کہا اگر آپ اپنی دے رہے ہیں تو پھر ہماری بھی لیں۔ اپنی بیٹی دے رہے ہو تو ہماری بیٹی کو بھی فری میں لیں۔ تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے نہیں کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی بچی کی زندگی تباہ اس سے پوچھے بغیر؟ تو آپ کا اپنی کہیں مرضی ہوتی ہے نا انسان کی، تو آپ مجھے بتائیں یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں زبردستی کمپرومائز کرنا پڑا تھا اپنی زندگی کے ساتھ۔ زبردستی کمپرومائز کرنا پڑا؟ جی بالکل۔ تو اپنے والدین سے کہا بھی نہیں کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ہم لوگ مجبور ہیں، ہمارے رشتے نہیں آتے تھے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ یہ والدین نے یہ جواب دیا یا آپ؟ یہ والدین کے جواب تھے، ہمارے رشتے نہیں آتے تھے، کہیں سے شادی کی کوئی آفر ہی نہیں آتی، پرپوزل ہی نہیں تھے، یعنی کہ۔ اچھا، تو اس چکر میں انہوں نے جو ہے آپ کی شادی کر دی کہ یا جو بھی آتا کر، لیکن آپ کی مرضی نہیں تھی؟ ہماری مرضی نہیں تھی۔ تو آپ نے ان سے کیوں ڈسکس نہیں کیا؟ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، بٹ وہ لوگ، ہماری فیملی بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، نہ ہی ان کی فیملی ماننے کو تیار تھی۔ تو اس میں کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ ہم پہ بہت تشدد ہوا ہے، ہمارے سسرال والوں نے بھی کیا، ہمارے گھر والوں نے بھی کیا، دونوں نے بہت تشدد کیا۔ تو آپ دونوں سہیلیاں تھیں، تو اپنے بھائی آپ کو پسند نہیں تھے ایک دوسرے کے کر لیتی؟ ہم دونوں کو بھائی دونوں کے نہیں پسند تھے۔ اچھا، دونوں کے بھائی پسند نہیں تھے۔ اب شادی کرنی ہے، بندہ اپنی لائف دیکھتا ہے کہ یار ہماری لائف کوئی اچھی ہو، کوئی چاہنے والا ہو ہمیں، کوئی ہم سے پیار کرنے والا ہو۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ہم جس مرضی کے ساتھ ہمارے گھر والے ہماری شادی کر دیں اور ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ تو آپ کو گھر سے کیوں نکالا، مطلب ایک دوسرے کے شوہروں نے بھی اور گھر والوں نے بھی؟ آپ بتائیں۔ ہمارے پہ شک کرتے تھے، نہ فون یوز کرنے دیتے تھے، اور بار بار جھوٹے موٹے الزام لگا دیتے تھے، نہ کھانے پینے۔ کیا الزام لگاتے تھے؟ کہ آپ یہ کری وہ کری، کچھ بھی، کسی چیز کی ہر چیز کی نہیں پابندی رہتی تھی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ کبھی جب دیکھنا منہ پہ تھپڑ مار دینا، کبھی کچھ کرنا، کبھی کچھ ظلم کرنا، کبھی جو چیز ہاتھ میں آتی تھی وہ مار دیتے تھے۔ اچھا، تو آپ نے جب مارتے تھے تو آپ اسے روکتے نہیں تھے کہ یہ حق نہیں ہے تمہارا مجھ پہ ہاتھ لگانا، تھپڑ مارنا؟ وہ کہتے تھے کہ میں تمہارا مزاجی خدا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کیا ظلم کس طرح مارتے تھے آپ کو؟ ہم لوگوں کو اس طرح کا مارا گیا ہے کہ ہم لوگوں پہ تشدد اتنا کیا گیا کہ ہماری باڈی پہ اتنے نشان ہیں کہ ہم دکھا بھی نہیں سکتے، نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں۔ ہمیں جوتیوں سے مارا گیا، پائپ سے مارا گیا، جو کھانا بنانے والے آپ کو بھی مارا گیا؟ جی بالکل، دونوں سیم، دونوں پہ ایک ہی ظلم ہوتے تھے۔ اور گھر والے آپس میں اب دونوں کے رشتہ دار ٹھیک تھے؟ گھر والے رشتہ دار دونوں کے ساتھ ٹھیک تھے، بٹ ہمارے ساتھ کوئی ٹھیک نہیں تھا، نہ ہمارے سسرال والے نہ گھر والے۔ اچھا، تو پھر آپ کو کیا، انہوں نے جب آپ باغی کب ہوئی ہو جب انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دی؟ ہم لوگ باغی تب ہوئے جب انہوں نے ہم لوگ سسرال سے بھی نکالے گئے اور گھر سے بھی نکالے۔ ہم سسرال سے نکلے، جب ہم گھر گئے تو گھر والوں نے بھی ہمیں الٹا مارا، ہم پہ تشدد کیا، ہمیں اتنا مارا کہ ہماری سوچ بھی نہیں تھی، کہ ہر جگہ ہمارے نشان پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ اوئے ہوئے، تو ناظرین یہ دیکھیں ظلم کی انتہا کہ سٹے وٹے میں بچیوں کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایشوز ہے ہمارا سب سے بڑا، پتہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ جب ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ہنسنے والے کامیڈی شو دیکھیں گے، ہنساتے ہیں، زمین مردہ کر رہے ہیں لوگوں کے، لیکن رلانے والے نہیں دیکھتے کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ظلم کیسے ہوتا ہے، پاکستان میں کیا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس حال میں کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ہر چیز ہمارا برا ہے۔ اور کیونکہ ہم ریئل ایشوز پہ بحث کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے اندر خود چور ہے، اس لیے ہم وہ چیز سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے کیا ہنسنے والے کامیڈی تھرڈ کلاس شوز دیکھنے جنہوں نے زمین مردہ کیا ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بچیوں کی لائف پہ اگر یہ ویڈیو ہے تو اس ویڈیو سے کیا ہے، پہلا سبق کیا ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی ان کی مرضی دیکھ کے کیا کریں، بغیر مرضی کے کیوں کرواتے ہو؟
किस वजह से अगले शख्स को देखते भी नहीं, ये कह रहे हैं हमारी बॉडी पे निशानात हैं मार के, कितने निशानात हैं? हमारी पूरी बॉडी पे निशान है, यहाँ तक कि हमारे बालों से हमें खींच खींच के मारा गया, बाल हमारे यहाँ तक के इतनी ज़ोर ज़ोर से ये भी तो वालिदैन की मर्ज़ी से हुई है ना, तो क्यों मारा गया? अगर ये इनकी पसंद नहीं पूछी जाती तो फिर हमारी सोसाइटी में अभी ये एक बहुत बड़ा क्राइम तो है कि नहीं? बहुत बड़ा क्राइम है, बट पेरेंट्स नहीं मानते, माँ बाप नहीं मानते इस आप बात। रो क्यों गई? वैसे ही बस, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो नाज़रीन, ये सीरियस डिस्कशन है। मुझे ये बताओ कि आप ये बताओ कि बच्चियों की शादी ऐसे होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटियों से और बेटों से उनकी मर्ज़ी पूछी जानी चाहिए। तो इससे ही ख़ानदान डेवलप। अब आपको कैसा फ़ील होता है अपने ख़ानदान की तरफ देख के, या फिर लोगों के ताने सुन के कैसा फ़ील होता है? फील तो बहुत बुरा होता है कि यार हम लोग उस ख़ानदान से थे जिन्होंने कभी हमें बचपन में इतना प्यार दिया था, और अब वही ख़ानदान वाले हमें उठ के बातें करते हैं, इन पे बातें भी आपको बुरा बना देते हैं ना? जी बिल्कुल, ऐसे ही हमें बुरा बना देते हैं कि तुम फला थी, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारा ये कुछ है, तुमने ससुराल में रहना नहीं आया, ये करना नहीं आया, हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अब ज़िंदगी में फिर आप जब घर से निकल आई हुई हो, कहाँ रह रही हो? अब हम लोगों ने एक घर लिया हुआ है रेंट पे, हम लोग उधर रह रहे हैं। दोनों? जी, दोनों। तो आगे अब कमाई का जो ज़रिया, आप नाज़रीन इनके साथ एक मैंने जो नया काम इनको करवा के दिया है वो आप लोग भी कर सकते हैं, कि जो इस तरह के मतलब लोग हैं। अब किया क्या है, नया काम किया है कि एक वेबसाइट है जिसका नाम मेरे नाम से आता है, sayyidbasit.ali.com। उसमें एक पैकेज होता है जिसको 7,000 रुपये का पैकेज होता है। एक बंदा 7,000 का पैकेज करता है और वो 2 बंदे ऐड करता है। 2 बंदे जब वो ऐड कर लेता है तो उनको साथ ये भी कहता है कि आपने भी आगे 2 बंदे ऐड करने, हर बंदे ने चेन बनता है, 2-2 बंदे ऐड करवाने, जितने ज़्यादा कराए उतना फ़ायदा है। तो उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा होता है। फ़ायदा इनसे पूछते हैं, इनको अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि इनका कोई भी नहीं था। मैंने कहा चलो आपके काम लगाता हूँ। आपको फ़ायदा हुआ है? हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इसका। फ़ायदा हो रहा है ना? जी बिल्कुल। आपने 7,000, चलें वो जैसे भी पे हुआ वो नहीं बताते, मुझे बताएं तो आगे लोग ऐड करने से कितना फ़ायदा होता है? चेन में कितने लोग आ जाते हैं? हाँ, अभी तक तो हमारी लिस्ट में बहुत सारे लोग आए हैं और इस काम को बहुत अच्छा भी समझा गया। अच्छा, तो आपको फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल हुआ है, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। पहले आसान हुई है कि अकेली रह रही हैं और आपको अब हम लोग खुश हैं बिल्कुल। ये नया काम है, ये बेस्ट है। बहुत से लोग फ्रॉडियों से बचें, जो लोग फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। सबसे अच्छा क्या कि वो जो आपको हक दे फ़ौरन आप ऐड करेंगे, एक यानी कि 1,700 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। 7,000 का पैकेज कर लिया, एक बंदे का 1,700, दूसरे बंदे का भी 1,700, मेरे ख्याल में ये कितना हो गया, 4,800 या इस तरह कुछ हो गया। तो फिर उस ट्री में एक जितने लोग ऐड होते जाएंगे आपको उसका अगर कमीशन 200 है या 150 है या 100 है, जितना भी है वो हर बंदे का भी मिलता जाएगा। फिर नीचे मतलब क्योंकि मैंने ये साथ प्रमोशन भी स्टार्ट की है, तो आपको सोचें अगर पूरे पाकिस्तान से लोग ऐड होते हैं तो कितना आपको फ़ायदा होगा। यानी कि महीने का आप इस वेबसाइट के थ्रू 1.5 लाख कम अज़ कम, अगर आप जॉब नहीं कर रहे, मुल्क में महंगाई है, आप क्या करें, 30 लोग आपने कहना कि मैंने महीने में अगर आप खुद ऐड करवा देते हैं कि यार मैंने 7,000 वाले अपने रिश्तेदार जो एक्टिव हों, जो आगे भी लोगों को ऐड करवाएं, तो आप महीने का 3 से 4 लाख में गारंटी देता हूँ आप कमाएंगे। कम कराएं, 2-3 बंदे कराएं, उससे भी आप कोई रोज़गार आपका चल जाएगा। 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार अगर आप 3-4 बंदे ऐड कराते हैं और वो भी आगे कराते जाते हैं, तो इस तरह पाकिस्तान के एक रेफरल नंबर आता है। अब इसको समझना कैसे, आपने ऐड कैसे होना है, ये नंबर आ रहा है, इनको व्हाट्सएप करें, फुल ट्रस्टेड होकर आप ये काम करें। इंशाल्लाह ये आपको समझाएंगे। इस नंबर पे रहमान साहब होंगे, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आप महीने का कैसे पैसे कमाएंगे। इससे लंबी तफसील भी नहीं जाते। और इन बच्चियों की ज़िंदगी आप देखें, ये बैठे बैठे रोई है, तो सट्टे वट्टे की शादी का ये नतीजा होता है। लेकिन साथ में मैंने ने काम एक लगवा के दिया है, तो उस काम से इनको फ़ायदा हुआ। मैंने कहा आप लोगों को भी जो है वो फ़ायदा हो, तो इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे आप कॉल नहीं, व्हाट्सएप रहमान साहब आपको कंप्लीट समझाएंगे कि कैसे आप महीने का 3 से 4 लाख भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं और 50,000 भी कमा सकते हैं। तो ये नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करें। और sayyidbasit.ali.com को कैसे ज्वाइन करना है, ओपन कैसे करना है, उसका लिंक आपको रहमान साहब सेंड करेंगे। खैर, इन बच्चियों से मैसेज लेते हैं कि शादी जो होती है वो कैसे लोगों से करनी चाहिए? शादी उनसे करनी चाहिए जिनको आप पसंद करते हैं। इंशाल्लाह अब हम लोग लव मैरिज करेंगे। रिश्ता हुआ है कहीं? जी, हम लोगों ने देख लिया है हम लोगों ने अपने लिए। आपने भी देख लिया? जी बिल्कुल। क्या करते हैं वो? वो उन दोनों की गवर्नमेंट जॉब है,
ٹھیک ہے. اور آپ سے محبت کرتے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے, بہت لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ. آگے ہم لوگوں نے تشدد سہا ہے نا, وہ اس سے بھی زیادہ ہم سے ان کو محبت, اپنی لائف بتا دی, سب کچھ بتایا ہم نے ان کو. اللہ کرے آپ کا جلد سے جلد شادی ہو جائے, ان کا رشتہ ہو چکا ہوا ہے. خیر آپ ویب سائٹ پہ آ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے نمبر, اس پہ کال کریں, اور سوری واٹس ایپ کریں, اور آپ ویب سائٹ جوائن کریں اور پیسے کمائیں. آپ کو فوراً یوں پیسے آتے ہیں, فوراً آپ ود ڈرا کریں گے, آپ کو فوراً آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. یہ آپ رحمان صاحب گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اس مہنگائی کے دور میں, انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ مہنگائی کے دور میں ایک آپ کو کام مل گیا. جن کے پاس جابز نہیں ہیں ان کو کام مل گیا ہے. اس نے پورا دن محنت کر کے ایک بندہ بھی ایڈ کرائے نا مہینے میں تو وہ کر سکتا ہے. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. اللہ اللہ حافظ.